الذي لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، دین اسلام ہم سب کا مشترکہ دین ہے. ہم اور آپ اس دین اسلام کے لیے جتنے کر سکتے ہیں، اس کو پھیلانے میں، اس کو سمجھانے میں، اس کو سکھانے میں کوشش وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. آپ کے میری وجہ سے اگر کسی بندے کو اللہ ہدایت دے، آپ کے میری وجہ سے کوئی بندہ راہ راست پر آ جائے، یاد رکھو یہ میرے اور آپ کی آخرت کی کمائی ہے. اس سلسلے میں یہ حضرات نے انتظام کیا ہے، میں نے نہیں کیا. انہوں نے جب مشورہ کیا تو میں نے کہا کہ میں تو ہر جمعے کو بیان کے لیے آتا ہوں، تو آپ حضرات اس کو ریکارڈ کر کے اگر آگے پھیلانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے حکم نہیں ہے. اگر کوئی کرے تو میں روکتا نہیں ہوں. اس لیے ہمارے محترم بھائی نے اس کی ریکارڈنگ کا ذمہ لیا ہے، اور وہ اس کو ہر جمعے کو ریکارڈنگ کر کے آگے اپنے چینل میں، البصیر چینل کے نام سے اس نے کوئی چینل بنایا ہے، اس میں اس کو نشر کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ہر سننے والے کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ دنیا کے انسان، کافر بھی، مسلمان بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہم سب، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دنیا میں راحت و سکون کی زندگی گزاریں. راحت اور سکون کی زندگی کے لیے انسان نے معیار اپنا خود بنایا ہے. راحت کی زندگی، سکون کی زندگی گزارنے کے لیے اصول، ضوابط، لائحہ عمل اس کا خود اپنا بنایا ہوا ہے. ہمارے ہاں راحت و سکون، امن اور اطمینان کی زندگی بظاہر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، پیسے ہیں. وہ بظاہر کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بظاہر کسی کا محتاج نہیں ہے، اس پر کسی کا قرضہ نہیں ہے، اس کے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہم ایسی زندگی کو راحت و سکون کی زندگی کہتے ہیں. لیکن اس کے ہونے کے باوجود لوگ پریشان بہت ہے. مالداروں کے ہاں پریشانی غریبوں سے زیادہ ہے. اصولی لحاظ سے دنیا میں انسانوں کے خود ساختہ اصول کے بعد بھی ایک انسان کو راحت کی زندگی ملتی نہیں ہے. تو اب اس کو کھوج لگانے کی ضرورت ہے کہ بھئی بات کہاں چھپی ہوئی ہے. اس بات کی تہ تک پہنچ کر اس کو لینا
اور اس پر اپنی زندگی کو لائیں گے، پھر جو سکون اور راحت اللہ عطا فرمائیں گے وہ ہمیشہ کی راحت ہوگی، وہ ہمیشہ کا سکون ہوگا۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ میں پہلے کرتا ہوں، اس کے بعد میں ٹاپک پر آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ شہروں کے رہنے والے، بستیوں کے رہنے والے لوگ آمنو، اللہ پر صحیح ایمان رکھیں، اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، آخرت پر ایمان صحیح رکھیں، صحیح یقین رکھیں اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے بارے میں، واتقوا، ایمان کے بعد یہ سارے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ ایمان لایا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا، اللہ نے فرمایا کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو میں اس کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے منہ کھول دوں گا۔ آپ کے ایمان کی وجہ سے، آپ کے دل کے تقوی کی وجہ سے اللہ آپ کے لیے، میرے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے وعدہ کر رہے ہیں کہ زمین سے بھی برکت باہر آئے گی، آسمان سے بھی برکت نیچے اترے گی۔ آپ کی زراعت میں بھی برکت ہے، آپ کی تجارت میں بھی برکت ہے، آپ کی ملازمت میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، ہر جگہ آپ کو برکت نظر آئے گی۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ آمنو، ایمان لانا ہے، واتقوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے کہ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن کیا کیا جائے کہ ان اہلیان شہر نے، شہر کے رہنے والوں نے، دیہات کے رہنے والوں نے، مختلف ملکوں کے رہنے والے انسانوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا، قرآن کو نہیں مانا، رسول کی تعلیمات پر زندگی کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے، دین اسلام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازہ بند کر کے، جو یہ کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایمان اس لیول پر نہیں ہے کہ برکتوں کا منہ کھول دے، اعمال اس لیول پر نہیں ہے کہ بھئی ہمارے لیے اللہ برکتوں کے دروازے کو کھول دے۔ مسائل اس وقت آتے ہیں جب ایمان میں اور اللہ کی پسندیدہ، اللہ کی چاہت والی زندگی سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت والی زندگی مرد عورت امیر غریب حاکم محکوم گزاریں گے تو اللہ برکتوں کے منہ کھول دے گا۔ زمین سے جو چیز باہر آئے گی، غلے ہیں، پھل فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، اس میں برکت ہوگی، اور پھر وہ بیمار نہیں کریں گی، وہ شوگر نہیں، وہ جو نہ بے کینسر نہیں، اس کے اندر بیماریاں نہیں ہوں گی، برکتوں والی چیزیں اندر جا کر انسان کو صحت، اس کی وجہ سے اللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر یہ انسان اس لیول کا عمل جو اللہ چاہتا ہے، جس لیول کا ایمان اللہ چاہتا ہے، اس پر نہیں آئے گا، تو اس صورت میں میرے معزز سامعین اللہ کیا کریں گے؟ اللہ پھر برکتوں کو بند کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے آپ ہم سے ناراض ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، اگر میں وقت پر بارش عطا کرتا ہوں سمجھ لو یہ میرے راضی ہونے کی نشانی ہے، اور آپ لوگوں کی بارش کی ضرورت ہے میں بارش کو روک لیتا ہوں تو سمجھ لو کہ میں ناراض ہوں۔ یعنی اللہ کے باران رحمت کا نازل ہونا یہ اللہ کے ہاں اللہ کے نیک ہونے کی نشانیوں میں سے ہے، اور بارش کا رک جانا اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔
تو اللہ کو راضی رکھنے سے برکتوں کے منہ کھلیں گے، اللہ کو راضی رکھنے سے زمین و آسمان کی برکتیں مسلمانوں کو، مومنین کو، آپ کو، مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے اس کو سمجھنے کے بجائے انسان نے اسباب راحت کو جمع کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا بڑا گھر بناؤں گا، تیز سواری رکھوں گا، پیسے آئیں گے، وزارت، حکومت، صدارت مجھے ملے، بڑے عہدوں پر میں فائز ہو جاؤں تو راحت ملے گی، مجھے سکون ملے گا۔ یہ ناممکن سی بات ہے، خصوصاً مومن کے لیے یہ ناممکن ترین ہے۔ مومن کو ایسی چیزوں میں عزت دیکھیں نا، آپ اور میں ایسی جگہ عزت ڈھونڈ رہے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے عزت نہیں دی ہمیں۔ کیا فرمایا؟ ایاکم والدنیا ایاکم والنساء، اے لوگو اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے بھی دور رکھو، اپنے آپ کو عورتوں کی محبت سے بھی دور رکھو۔ بیویوں کا ذکر الگ ہے، سب الامرأۃ الصالحہ وہ الگ چیز، وہ تو دین ہے۔ تو دنیا کی چیزوں کے اندر راحت نہیں ہے، راحت اس جگہ ہے جہاں اللہ نے کہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ فرمایا، اور کیا ہی خوبصورت حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں اس روایت کو جو نہ پھیلایا کریں، دوستوں سے گفتگو میں یہ روایتیں بیان کیا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے دنیا کے معاملات میں، دنیا کے مسائل میں فرمایا کہ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھ کر چلا کرو۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْكُمْ، دنیا کے معاملات میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھ کر مت چلا کرو۔ سبحان کیا خوبصورت تعلیم۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا آپ کو اللہ نے جو کچھ دی ہے اس کو ملنے کے بعد اپنے سے اعلیٰ کو دیکھ کر آگے نہ چلیں، پھر آپ بھی دنیا کی محبت میں، دنیا کے عشق میں مبتلا ہو کر دین سے نکل جاؤ گے۔ دنیا کا معاملہ ہے تو آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس تیز رفتار سواری ہے، تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس سواری نہیں ہے، جن کے پاس جو نا بھائی کوئی دنیا کی چیزیں وافر مقدار میں نہیں ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر آپ اپنے اندر سے یہ کہیے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت سارے اپنے بندوں سے بہتر زندگی دی ہے۔ سبحان، یہ دل کی کیفیت، یہ کیفیت آپ کی دل کے اندر ہے۔ آپ بندگی کے معراج پر فارغ ہیں، آپ بندگی کے معراج پر کھڑے ہیں، آپ کو کامیابی مل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے، اللہ کے بہت سارے بندے اس سے جو نا بھائی محروم ہیں۔ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ نے مجھے دنیا کے بہت سارے حلال رزق کے وافر مقدار میں دیا ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے اطاعت یار بیوی اور نیک صالح اولاد۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو آپ کو حاصل ہے، اور پھر شکر گزاری آپ کے خود بخود شکر گزاری کی نعمت، صفت، خوبی آپ کے اندر خود بخود پیدا ہو۔ آپ کا میرا یہ جو نا بھائی یہ تصور کہ بھائی یہ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو مجھ سے کم تر نعمتوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا۔ آپ اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کی قدر کرتے ہیں، یہ شکر ہے۔ سانسوں کی نعمت ہے، نیند کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، چلنے پھرنے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے یار۔ یہ نعمتیں ہر وقت آپ کو مجھے حاصل ہیں۔ گھر کی نعمت، بیوی بچوں کی نعمت، اولاد کی نعمت، والدین نعمت، اللہ کی یہ سارے نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔
ان نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو جب ہم دیکھیں گے اللہ یہ آپ نے مجھے دیا اس کے بعد یہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ بندگی ہے بھائی، یہ بندگی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے میرے دل میں سکون پیدا ہوگا۔ سکون راحت اس کے ساتھ وابستہ ہے، راحت اور سکون اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ آپ اپنے سے کمزور لوگوں کے اوپر نظر رکھیں، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو نہ دیکھیں۔ عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے بھائی، حدیث کو آپ نے پڑھا نہیں، حدیث کے علم آپ کے پاس نہیں ہے، حدیث کی دنیا میں ایک سند اور ایک حوالہ ہے، محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑی شخصیت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، مال و دولت سے نوازا، حسن و جمال سے نوازا، باغات، سیب اور انگور کے باغات اس کے تھے، بہت بڑی شخصیت۔ التفسیر والمفسرون ندوۃ العلماء کی لکھی سب سے خوبصورت کتاب، 26 جلدوں میں، صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں، اس میں جو ہے نا یہ جلد نمبر 8 میں اس کا واقعہ لکھا ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں اس کو پڑھ کے۔ اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، مال و دولت بھی ہے، جسم کے اندر صحت اور خوبصورتی بھی ہے، وجاہت خاندانی وہ بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا علم اس وقت اس کے پاس نہیں تھا، اللہ کا دین نہیں تھا، امیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، امیروں کے ساتھ دنیا کا مقابلہ، ہر وقت پریشانی کے اندر، ہر وقت بے سکونی کی زندگی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا نا کہ بھئی بے سکون ہو کر ناران اور کاغان کے پہاڑوں پر کھڑے ہونے سے سکون تو نہیں آئے گا، جہاز پر اڑنے سے تو نہیں آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو سکون کی تلاش ہے تو یہ سکون صرف اور صرف مجھے یاد رکھنے میں ہے، میں یاد ہوں تو آپ پرسکون ہیں، اپنے خالق کو یاد رکھنے سے سکون مل جائے گا۔ اگر خالق کو بھول گئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں، پیغمبر ذہن میں نہیں ہے تو سکون کبھی بھی نہیں ملے گا، ناممکن ہے، راحت نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک سکون کی تلاش میں شراب پی رہے ہیں، سکون کی تلاش میں ہر قسم کی محفلیں سجا رہے ہیں، اور یاد رکھو ستار بجانے کے خود ماہر تھے، گٹار۔ ایک دن بڑا زبردست پروگرام رکھا اپنے باغ میں، سیب پکے ہوئے تھے، بڑا رات کو کباب کا انتظام، شراب کا انتظام، کھانے کا اعلیٰ انتظام، اور گٹار ہی خود بجاتے بجاتے سو گئے۔ اللہ کی طرف سے ایک آیت اس کو نظر آئی قرآن کی، یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اللہ ایسا بھی کرتے ہیں، اللہ جس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں کسی عمل سے، اس کو ڈائریکٹ گندگی سے اٹھا کر نیکی پر کھڑا کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کے فیصلے۔ آیت نظر آئی، أَلَمْ يَنِ لِلَّذِينَ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، آیت نظر آئی، کیا ان لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، کیا ان لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے، کیا وہ وقت ابھی تک نہیں آیا یہ اللہ کے ذکر کے سامنے ڈر جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا یہ اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ یہ یکدم نیند سے اٹھا، بلا یا رب الآن، بلا یا رب الآن، بلا یا رب الآن۔ دوست حیران کی کیا کہہ رہا ہے، آ گیا وہ وقت، ہاں جی اللہ جی ابھی آ گیا وہ وقت۔ کہنے لگے بس ختم بھائی، آج کے بعد کوئی شراب نہیں، آج کے بعد کوئی غلط محفل نہیں، آج کے بعد کوئی غلط مجلس نہیں، آج کے بعد کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں، میں آج کے بعد صرف اور صرف اللہ کا علم سیکھوں گا، اور اللہ کے لیے تقوی کو میں اختیار کروں گا۔ اور کمال کا بندہ تھا، جوانی کے عالم میں 30-35 سال کے بعد اس نے اللہ کے علم کو پڑھا،
احادیث کا علم، قرآن کا علم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم حاصل کر کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے اور ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب یہ متقی ہو کر، پرہیزگار ہو کر زندگی میں آئے تو کہنے لگے عبداللہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ تو شراب کو اپنی راحت کے لیے استعمال کرتا تھا، راحت پھر بھی نہیں ملتی، اور تو جو نا بھائی مختلف مجالس کو اپنی راحت کے لیے استعمال کرتا تھا، راحت پھر بھی نہیں ملتی۔ آج تو نے اللہ کا علم سیکھ کر تقوی حاصل کیا ہے اور اللہ نے تجھے سکون سے بھر دیا۔ سکون اس کے اندر ہے۔ بے سکونی کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں، بے سکونی کا علاج دنیا کی چیزوں میں نہیں، اسباب میں نہیں، سامان میں نہیں۔ راحت، سکون، اطمینان، سیٹسفیکشن، یہ صرف اور صرف جو نا اللہ کے دین کے اندر بند ہے۔ پیغمبر یہ دیتے ہیں انسانوں کو، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے یہ کہ بھئی جب انسان تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کی برکت سے ان کی زندگی کو پرسکون بناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے مسائل میں اپنے سے کم کو دیکھ کر زندگی گزارو۔ اگر کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ کر زندگی گزارے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھ کر زندگی گزارے، ہزار پتی لاکھ پتی کو دیکھے، لاکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھے، یہ پوری زندگی بے سکون رہیں گے، کبھی سکون میسر نہ ہوگا۔ کیوں؟ ناشکری ہے۔ کیا ہے؟ پکی بات، مجھے اللہ نے جتنا دیا میں اس کے شکر ادا نہیں کر رہا، میں مقابلے پر راتوں رات کروڑ پتی بننے کی سوچ پر زندگی گزار رہا ہوں۔ راتوں رات کروڑ پتی بننے کی سوچ سے انسان راحت تو نہیں پائے گا، سکون تو نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے مسائل ہیں تو جتنی نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہے ان پر شکر کر کے یہ سوچیں کہ بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل ہے، میرے پاس تو بائک ہے، جن کے پاس جو نا بائک ہے، میرے پاس تو گاڑی ہے، وہ کرائے کے مکان میں ہیں، میں اپنے ذاتی مکان میں ہوں۔ خدا کی قسم راحت اور سکون کی گولی ہے یہ، آپ سکون اور راحت محسوس کریں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِلَى الدِّينِ، اور اپنے دین کے معاملات میں من ہوا اعلیٰ منکم، دین میں ہمیشہ اپنے سے اچھوں کو دیکھو۔ دین میں دین اسلام ہے، تقوی کے مسائل ہیں، توکل ہے، ایمان ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت، اخلاق ہیں۔ آپ کا دین اس مسئلے میں آپ یہ نہ کہو یار میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، بہت بڑی بات ہے، یہ تو پڑھتا ہی نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ دین کے مسئلے میں اگر آپ صرف نماز پڑھتے ہیں تو اس آدمی کو دیکھیں جو نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے۔ دین کے مسئلے میں ایک بندہ ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی دیکھو جو درود شریف بھی پڑھتا ہے، جو تلاوت بھی کرتا ہے۔ یعنی دین میں اپنے سے اعلیٰ کو فالو کرو، جو آپ سے اعلیٰ ہے، جو آپ سے زیادہ دیندار ہے، جو آپ سے زیادہ تقوی والا ہے، جو آپ سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کا لحاظ کرتا ہے، اس کو زیادہ فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ 5 وقت نمازی ہیں، وہ بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، آپ اس کو کوئی یار یہ بندہ بڑا نہیں کہ تہجد میں بھی تہجد پڑھتا ہوں۔ دین کے معاملات میں اپنے سے اونچے سے مقابلہ کرو، پسندیدہ ہے۔ دین کا مقابلہ پسندیدہ ہے، دنیا میں مقابلہ پسندیدہ نہیں ہے۔ دین کے مقابلے سے آپ اللہ کے قرب کو پائیں گے، دنیا کے مقابلے پر آ جاؤ گے تو اللہ اور محروم کر کے رکھ دیں گے۔ حرص، بغض، کینہ، لالچ، یہ بری صفات اپنے سے زیادہ مالدار کو، اپنے سے زیادہ دنیا دار کو دیکھنے سے انسان کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور حسد، بغض، کینہ، یہ جو نا انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان پھر کسی کا نہیں رہتا، وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا
اپنے امت کو نصیحت کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، شکر گزار بنو گے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو۔ بھئی یہ تو قرآن پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ، میں بھی پڑھوں، یہ تو حدیث پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں، یہ تو ذکر کرتا ہے میں بھی کروں، یہ سچ بولتا ہے میں بھی بولوں، اس کے اخلاق اچھے ہیں میں بھی بناؤں۔ یعنی دین کے معاملے میں ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم اپنے سے اونچے لوگوں کو پیروی دیں، اپنے سے اونچے لوگوں کے نقش قدم پر چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم دو چیزیں بناتی ہے، ایک تو راحت کیسے ملتی ہے اس کو، اور دوسرے میرے اور آپ کے دل سے دنیا کی خواہش کو نکال رہی ہے۔ دنیا کی خواہش، ہزاروں خواہشیں ایسے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ دنیا میں ہر انسان کبھی بھی اس کی خواہشیں پوری نہیں، وہ مر جائے گا۔ دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے جو یہ کہے کہ میری خواہشات پوری ہیں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی نہیں دکھا سکتے آپ۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کتاب الزہد میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان یکون له ثانیا ولا یملأ فاه الا التراب۔ حضور نے فرمایا اگر کسی آدمی کو سونے کی ایک وادی مل جائے، سونے کا پہاڑ مل جائے، لا حب ان یکون له ثانیا، وہ یہ نہیں کہا بھئی یہ میرے لیے کافی ہے، یہ سونے کا پہاڑ، یہ وادی میرے لیے کافی ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں، وہ یہ نہیں کہے گا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا وہ یہ چاہے گا کہ ایک اور پہاڑ ملے، ایک اور پہاڑ ملے۔ فرمایا کہ اللہ اگر دوسرا پہاڑ بھی سونے کا بنا کر اس کو مالک بنائے، اس کو دے دے، لا حب ان یکون له ثالثا، یہ تیسرے کی آرزو اور خواہش کرے گا کہ تیسرے بھی ملے۔ ولا یملأ فاہ الا التراب، حضور نے فرمایا ایک روایت میں فا ہے، اس کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے، اور دوسری روایت میں حضور ولا یملأ جوفہ، حضور نے فرمایا کہ بھئی اس کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز بھرے گی نہیں۔ تو خواہشات ہیں دنیا میں کس کی پوری ہوئی؟ کسی کی نہیں۔ تو یہ روایت جو میں نے پہلے آپ کو سنایا، یہ میرے اور آپ کو بتاتی ہے یہ روایت کہ بھئی اپنی خواہشات کو اتنا اپنے اوپر حاوی نہ کرو کہ اس کی وجہ سے تمہارے دین کا مقصد بھول جائے۔ دنیا کی چیزیں ضرورت کے اندر ہیں، دنیا ہماری ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزیں ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان ہماری ضرورت ہے، پیسے ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ہم اپنی ضرورتوں کو مقصد کا درجہ دے بیٹھے ہیں، ضرورت کو مقصد بنائیں، ضرورت کے پیچھے مقصد کو چھوڑ بیٹھے ہیں، دنیا کے پیچھے دین کو چھوڑ بیٹھے۔ اسی لیے ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی، میں بات کو ختم کرتا ہوں، آج کی ٹاپک پر سب سے خوبصورت بات یہ ہے، فرمایا کہ بھئی صحابہ کرام اور ہمارے میں کیا فرق ہے، صحابہ کرام اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے صحابہ کرام جب ان کے دین پر کوئی حالت آتی تھی دنیا کو دیکھ کر دین کو بچایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہاں، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے تھے۔ 13 سال میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یہی تو ہوا جی، ہجرت میں سب کچھ چھوڑ کے صحابہ کرام اپنے دین کو بچا کر مدینہ چلے گئے۔ یہ ساری مثالیں ہیں، آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بھئی اس زمانے کے انسان، ہم اور آپ، ہم جیسے لوگ، وہ ان کے دین پر کوئی حالت آتی ہے تو اپنے دنیا کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، حالانکہ دین ہمارا مقصد ہے۔ دنیا کے اوپر اتنے اپنے آپ کو مصروف رکھنا کہ نمازوں کے لیے وقت نہ ملے، اتنے مقصود رکھنا کہ سچ بول نہ سکے، اتنے اپنے آپ کو مصروف رکھنا کہ بھئی بہت سارے ہمارے دینی معاملات زیرو ہو جائیں، اس دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ اس دنیا کے ساتھ پھر راحت کہاں سے آئے گی؟ اس دنیا کے ساتھ پھر جو ہے نا بھائی سکون کہاں سے آئے گی؟
اس لیے میرے محترم، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت و تعلیم دی ہے کہ دینی معاملات میں اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھو، علماء کو دیکھو، صلحاء کو دیکھو، اللہ کے ولیوں کو دیکھو، اور جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں سے اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں راحت آئے جائے، اور راحت کی زندگی پسندیدہ اور خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔